ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک فقیر نے مجھے سیب دیا کہ جی کھا لو۔ میں نے کھا لیا۔ کچھ ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ ڈلیوری کے وقت ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے خون میں ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ مجھے مار رہا ہے، اور یہ زہر اسی سیب میں تھا جو فقیر نے نہیں بلکہ میرا نام ماہم ہے، اور میں اس وقت جس کرب اور اذیت سے گزر رہی ہوں اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ کہانی میری زندگی کا وہ نوحہ ہے جو خوشیوں کے دامن میں لپٹ کر آیا اور مجھے راکھ کر گیا۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اور یہ 3 سال میرے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھے، کیونکہ میں ایک ایسی عورت تھی جس کی گود خالی تھی، اور ہمارے مشرقی معاشرے میں خالی گود والی عورت کی زندگی کسی مجرم سے کم نہیں ہوتی۔ میرے شوہر عامر ایک بہت ہی سلجھے ہوئے اور محبت کرنے والے انسان تھے، مگر اولاد کی حسرت ان کی آنکھوں میں بھی اب نمایاں ہونے لگی تھی۔ عامر کے خاندان میں سب کی شادیوں کے پہلے یا دوسرے سال ہی اولاد ہو جاتی تھی، اور میں واحد تھی جو 3 سال بعد بھی امید سے نہ ہو سکی۔ ہر تقریب، ہر شادی اور ہر محفل میں میرے لیے ایک امتحان بن جاتی تھی، جہاں رشتہ دار خواتین کی چبھتی ہوئی نظریں اور طنزیہ جملے میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ اس کو کہتا کہ شاید اس کے اعمال اچھے نہیں، تبھی خدا نے اسے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، تو کوئی عامر کو دوسری شادی کا مشورہ دیتا۔ ایسے میں اگر کوئی میرے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا تو وہ میری ساس سغرا بیگم تھی۔ میری ساس بظاہر ایک شریفتہ صفت خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے اولاد کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ مجھے سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ماہم بیٹی، تم فکر نہ کرو، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، تمہیں ضرور اللہ چاند سا بیٹا دے گا۔ جب کوئی رشتہ دار عامر کی دوسری شادی کی بات کرتا تو سغرا بیگم شیرنی کی طرح ڈٹ جاتی اور کہتی کہ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا، ماہم میری بیٹی ہے اور میرے پوتے کی ماں وہی بنے گی۔ ان کی یہ محبت دیکھ کر میں ان کے قدموں میں بچھ جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس دنیا کی بہترین ساس ہے، جو ماں سے بڑھ کر مجھے چاہتی ہے۔ عامر بھی اپنی ماں کی اس محبت اور حمایت کی وجہ سے خاموش رہتے اور مجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہم نے ان 3 سالوں میں ہر طرح کا علاج کروایا، ہر ڈاکٹر کی خاک چھانی، دیسی ٹوٹکے آزمائے اور حکیموں کی کڑوی دوائیں پیں، مگر نتیجہ صفر رہا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہم دونوں میں کوئی بڑی خامی نہیں ہے، بس وقت کا انتظار کریں، مگر وقت ہی تو ہمارے پاس نہیں تھا۔ ہر گزرتا دن میرے لیے قیامت تھا۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے پر روتی اور اللہ سے فریاد کرتی کہ یا اللہ، مجھے صرف ایک اولاد دے دے، چاہے اس کے بدلے میری جان لے لے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ دعا اس طرح قبول ہوگی کہ واقعی میری جان پر بن آئے گی۔ یہ گرمیوں کے ایک حبس زدہ دوپہر تھی جب گھر میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ سغرا بیگم نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک فقیر کھڑا تھا جس کا حلیہ بہت عجیب اور ہیبت ناک تھا۔ اس کے کپڑے پیون زدہ اور میلے تھے، اور گلے میں موٹی موٹی تسبیحاں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ نشے میں ہو، اور وہ مسلسل کچھ زیر لب پڑے جا رہا تھا۔ سغرا بیگم نے اسے خیرات دینے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور بھاری آواز میں کہا، مائی، تیرے گھر میں ایک دکھیاری ہے جس کی گود خالی ہے اور اس کا آنگن ویران ہے۔ سغرا بیگم فوراً چونک گئی اور بولی، ہاں بابا، میری بہو ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ فقیر نے اپنی میلی کچہری جھولی سے ایک انتہائی سرخ اور چمکدار سیب نکالا اور سغرا بیگم کو دیتے ہوئے کہا، یہ سیب لے جا اور اپنی بہو کو کھلا دے۔ یہ کوئی معمولی پھل نہیں ہے، اس پر میں نے خاص عمل کیا ہے اور 40 روز تک اسے دم کیا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ سیب صرف اور صرف تیری بہو کھائے اور اس کا ایک ٹکڑا بھی ضائع نہ ہو۔ اگر اس نے یہ کھا لیا تو چند مہینوں میں اس کی گود ہری ہو جائے گی اور چاند سا وارث تیرے گھر آئے گا۔ سغرا بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فقیر کو بہت سارے پیسے دیے
اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح مندانہ چمک تھی۔ انہوں نے آ کر مجھے وہ سیب دیا اور کہا، ماہم بیٹی دیکھو، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے لگتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ انہوں نے یہ سیب دیا ہے، اسے ابھی کھا لو بسم اللہ پڑھ کر۔ میں جو اولاد کے لیے ہر تنکے کا سہارا لینے کو تیار تھی، فوراً وہ سیب لے لیا، اور سیب دیکھنے میں بہت خوبصورت اور غیر معمولی طور پر تازہ تھا، مگر جب میں نے اسے کھانے کے لیے منہ کے قریب کیا تو مجھے اس میں سے ایک عجیب سی مہک آئی جو کسی کڑوی دوائی یا عجیب سی جڑی بوٹی جیسی تھی۔ مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، بیٹا رک کیوں گئی؟ جلدی کھاؤ، یہ بزرگوں کا پرساد ہے، اس میں شفا ہے، شک مت کرو ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک بڑا نوالا لے لیا۔ سیب کا ذائقہ کچھ کڑوا اور ترش تھا، اور اسے نگلتے ہوئے مجھے گلے میں خراش محسوس ہوئی، مگر میں نے ساس کے ڈر اور اولاد کے لالچ میں وہ پورا سیب زبردستی کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی مجھے اپنے معدے میں ہلکی سی جلن اور سر میں بھاری پن محسوس ہوا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ شاید خالی پیٹ کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا گرمی کا اثر ہے۔ سغرا بیگم بہت خوش تھی اور مجھے دوائیں دے رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی، مگر میرے اندر کچھ عجیب اور خطرناک تبدیلیاں آنے لگی۔ مجھے اکثر چکر آتے اور متلی کی شدید کیفیت رہتی۔ میں نے سمجھا شاید موسم کا اثر ہے، مگر 1.5 ماہ بعد جب میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے وہ خوشخبری سنائی جس کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو ماہم، آپ امید سے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے وہی ڈاکٹر کے سامنے میرا ہاتھ چوم لیا۔ ہم گھر واپس آئے اور سغرا بیگم کو بتایا تو انہوں نے محلے میں مٹھائی بانٹی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ وہ فقیر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اسی کے دم کیے ہوئے سیب کا کمال ہے۔ گھر میں جشن کا سماں تھا، ہر کوئی خوش تھا اور مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ عامر میرا بہت خیال رکھنے لگے اور سغرا بیگم نے تو جیسے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے گھر کا کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم بس آرام کرو اور اپنے بچے کی پرورش پر دھیان دو۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا بنا کر دیتی اور خاص طور پر رات کے سونے سے پہلے دودھ کا گلاس ضرور دیتی، جس میں وہ کہتی تھی کہ انہوں نے طاقت کی ایسی دیسی دوائیں اور میوہ جات ملائے ہیں تاکہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہو۔ شروع کے 3 مہینے تو بہت خوشی سے میں گزرے، مگر چوتھے مہینے سے میری طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ مجھے ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتا۔ میرا رنگ جو شادی کے وقت گلاب کی طرح تھا اب زرد اور سیاہ پڑنے لگا تھا، جیسے ہلدی گھول دی گئی ہو۔ میرے گھنے بال تیزی سے گرنے لگے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے، جیسے میں برسوں کی بیمار ہوں۔ میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو ڈر جاتی۔ مجھے لگتا جیسے میرے جسم سے جان نکالی جا رہی ہو۔ میں نے سغرا بیگم سے شکایت کی کہ اماں جی، مجھے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے اور میرے جسم میں عجیب سا درد رہتا ہے، جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہو اور ہڈیوں میں لگی ہوں۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میری بھولی بیٹی، یہ تو حمل کی نشانی ہے۔ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی طاقت کھینچتا ہے، اور یہ بیٹا ہے اسی لیے زیادہ طاقت لے رہا ہے، تبھی تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں جو طاقت کا دودھ اور پنجیری دے رہی ہوں وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں ان کی بات پر یقین کر لیتی کیونکہ وہ تجربہ کار تھی اور میری ماں جیسی تھی، مگر میری حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ عامر بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ چلو
کسی بڑے ماہر امراض کو دکھاتے ہیں، مگر سغرا بیگم ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ڈاکٹر خواہ مہا کی انگریزی دوائیاں دے کر کیس خراب کر دیں گے، نظر لگ جائے گی میری بہو کو۔ میں خود اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ ہمارے زمانے میں بھی عورتیں بچے پیدا کرتی تھی، کوئی ہسپتال نہیں جاتا تھا۔ ساس کے دباؤ اور ممتا کے نام پر میں بھی خاموش ہو جاتی، لیکن مجھے اندر ہی اندر ایک خوف کھائے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے مجھے لگتا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہے۔ کئی بار میں نے کیا کی تو اس میں خون کے ہلکے ذرات دیکھے اور مسوڑوں سے خون رسنے لگا۔ میں ڈر گئی اور عامر کو بتایا۔ عامر مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ماہم کے خون میں سرخ ذرات کی کمی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور کچھ ایسے زہریلے عناصر ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلی ٹیسٹ کروانے کا کہا، مگر جب ہم گھر آئے تو سغرا بیگم نے وہ رپورٹس دیکھی اور غصے سے پھاڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صرف پیسے بنانے کے چکر میں ہے، میری بہو کو کچھ نہیں ہوا، بس کسی حاسد کی نظر لگی ہے۔ انہوں نے اسی وقت ایک کالے بکرے کا صدقہ دیا اور میرے گلے میں بہت سارے تعویذ ڈال دیے۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اب میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی گھر سے باہر نکلوں گی کہ کہیں کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔ میں گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئی۔ میرا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹ گیا۔ میری اپنی سکی امی جب ملنے آتی تو سغرا بیگم انہیں زیادہ دیر میرے پاس بیٹھنے نہیں دیتی تھی اور نہ ہی مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ماہم کو آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی دھیمی آنچ پر جل رہی ہوں۔ میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا پیٹ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کی حرکت مجھے محسوس ہوتی تھی۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا کہ میں مر رہی تھی اور میرے اندر زندگی پال رہی تھی۔ مجھے وہ سیب والا فقیر بار بار یاد آتا۔ اس کا مکروہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا اور مجھے اس کی کڑوی دوائی والی مہک یاد آتی۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا کہ کہیں اس سیب میں کچھ غلط تو نہیں تھا، مگر پھر میں اپنی ساس کی محبت دیکھ کر اس خیال کو جھٹک دیتی کہ وہ تو میری ماں ہے، وہ بھلا مجھے کیوں نقصان پہنچائیں گی؟ وہ تو خود پوتے کی دوائیں مانگتی تھی۔ 7واں مہینہ شروع ہوا تو میں بستر سے لگ گئی۔ مجھ میں اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پر نیلے نشان پڑنے لگے جیسے کسی نے مارا ہو۔ عامر میری حالت دیکھ کر چھپ کر روتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بغاوت کر دی اور اپنی ماں سے لڑ پڑے کہ میں ماہم کو اس طرح تڑپتے اور مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اسے اسپتال لے کر جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سغرا بیگم نے بہت شور مچایا، روئیں دھوئیں نہیں کہ تم میری ممتا پر شک کر رہے ہو، میں نے تم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مگر عامر اس بار نہیں مانے۔ وہ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر شہر کے سب سے بڑے اسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے مجھے دیکھتے ہی ہنگامی حالت میں داخل کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میری حالت بہت تشویشناک ہے، میرے جگر اور گردوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے اور خون میں زہر کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں کانپ گئی۔ زہر کیسا؟ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا میں کوئی ایسی دوائی یا جڑی بوٹی کھا رہی ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ مجھے تو صرف میری ساس کھانا دیتی تھی۔ عامر نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میری ماں دیسی خوراک اور دم کیا ہوا پانی دیتی ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ ہمیں فوری طور پر تفصیلی معائنہ کرنا ہوگا کیونکہ ماں کی جان کو شدید خطرہ ہے، جبکہ بچہ بالکل صحت مند ہے اور ماں کی ساری توانائی نچوڑ رہا ہے۔ مجھے اسپتال کے ٹھنڈے کمرے میں لیٹے ہوئے اپنی ساس کا خیال آیا جو گھر میں ناراض بیٹھی تھی۔
کیا واقعی وہ مجھے زہر دے سکتی ہے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا تھا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو مجھے دودھ دیتی تھی، وہ پنجیری کھلاتی تھی، کیا ان چیزوں میں کچھ تھا؟ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عامر میرے پاس بیٹھے میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، ماہم تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر مجھے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں زور زور سے لاتے مار رہا تھا، جیسے وہ باہر آنے کے لیے بے چین ہو۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب ہمیں وقت سے پہلے آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر مزید انتظار کیا تو زہر میرے دل تک پہنچ جائے گا اور پھر ماں اور بچہ دونوں کو بچانا ناممکن ہوگا۔ آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک سغرا بیگم ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ روتی ہوئی میرے اسٹریچر کے ساتھ لپٹ گئی اور چیخنے لگی کہ میری بہو کو مت کاٹو، میرا پوتا مار دیں گے یہ ڈاکٹر۔ عامر انہیں ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ بضد تھی کہ آپریشن نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے گھر لے جاؤں گی، میں دم کرواؤں گی، یہ ڈاکٹر کسائی ہیں۔ میرے کانوں میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے آخری بار عامر کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھی اور میرے جسم میں نالیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میرے پہلو میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا، میرا بیٹا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھونے کی کوشش کی، مگر مجھے اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ عامر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ مگر ان کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بلکہ گہرا غم تھا۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور تمہارے اہم اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں اپنے بچے کو جی بھر کر پیار بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ زہر کہاں سے آیا؟ یہ سوال اب بھی ایک معمہ تھا۔ تبھی کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی، وہ بہت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے عامر کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر عامر، ہمیں آپ کی بیوی کے خون کے نمونوں اور معدے کے ٹیسٹ سے ایک بہت ہی خطرناک انکشاف ہوا ہے۔ ان کے جسم میں ایک ایسا زہر پایا گیا ہے جو بہت نایاب ہے اور یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، جسے سلو پوائزن کہتے ہیں۔ یہ زہر عام طور پر کھانے کی چیزوں میں ملا کر دیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ سیب ہو سکتا ہے جس کے بیجوں میں سائنائڈ کی ہلکی مقدار ہوتی ہے۔ مگر جہاں یہ زہر خالص شکل میں دیا گیا ہے، ہم نے تحقیق کی ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ زہر پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ سیب، وہ فقیر والا سیب، اور پھر وہ روزانہ کا دودھ، سغرا بیگم کا اصرار، سب کڑیاں ملنے لگیں۔ کیا وہ فقیر واقعی کوئی فقیر تھا یا میری موت کا فرشتہ؟ اور کیا میری وہ ماں جیسی ساس جنہیں میں پوجتی تھی وہ میری قاتل ہو سکتی ہیں؟ شک کا ایک ناگ میرے دل میں پھن پھیلا کر بیٹھ گیا تھا، مگر ابھی یقین نہیں تھا، کیونکہ ممتا کا روپ اتنا بھیانک کیسے ہو سکتا ہے؟ عامر غصے میں آ گئے اور بولے، یہ ناممکن ہے، میرے گھر میں زہر کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ تفتیش کرے۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے کیونکہ یہ اقدام قتل کا کیس ہے۔ پولیس کا نام سن کر میں گھبرا گئی، مگر پھر سوچا کہ اگر مجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے۔ اسی وقت وارڈ کے باہر شور ہوا اور سغرا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے آتے ہی بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی، جیسے انہیں ان کی منزل مل گئی ہو۔ انہوں نے عامر سے کہا، دیکھو، میرا پوتا آ گیا، میرا وارث آ گیا۔
اب ہمیں اس اسپتال کی ضرورت نہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ عامر نے ماں کو روکا اور کہا، ماں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ماہم کو زہر دیا گیا ہے۔ سغرا بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف آیا، مگر پھر انہوں نے سنبھال لیا اور بولی، یہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کون دے گا زہر؟ میں تو خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی تھی۔ عامر نے کہا، وہی تو، ماں آپ ہی کھلاتی تھی، تو پھر یہ زہر کیسے آیا؟ سغرا بیگم نے بچے کو سینے سے پھینچ لیا اور چیخیں، خبردار جو مجھ پر شک کیا، میں نے اپنی ممتا نچھاور کی ہے اس پر، یہ ضرور اسی بدبخت کی کوئی اپنی بیماری ہے، یا اس نے خود ہی کچھ کھایا ہوگا۔ میں اپنے پوتے کو لے کر جا رہی ہوں اس منحوس سائے سے دور۔ عامر اور سغرا بیگم کے درمیان تکرار بڑھتی جا رہی تھی اور میں بستر پر پڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنا وجود ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر میرا ذہن اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے وہ تمام واقعات یاد آ رہے تھے جب سغرا بیگم نے مجھے اکیلے میں کچھ کھلایا تھا، جب انہوں نے مجھے میکے جانے سے روکا تھا، جب انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پابندی لگائی تھی۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ صرف میرا بچہ چاہتی تھی اور مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی؟ یا مگر کیوں؟ میں نے ان کی کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو مجھ سے پیار کرتی تھی، یا وہ پیار بھی ایک ناٹک تھا؟ سوالوں کا ایک طوفان تھا اور جواب میرے پاس نہیں تھے۔ تبھی پولیس انسپکٹر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی کہا کہ ہمیں مریضہ کا بیان ریکارڈ کرنا ہے اور اس گھر کی تلاشی لینی ہے جہاں یہ رہتی تھی۔ سغرا بیگم نے پولیس کو دیکھ کر بچے کو اور زور سے پکڑ لیا اور کہا، میرے گھر میں کوئی نہیں جائے گا۔ مگر انسپکٹر نے سختی سے کہا، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا بی بی، آپ تعاون کریں۔ عامر نے پولیس کو اجازت دے دی اور خود میرے پاس رک گئے۔ پولیس کی ٹیم گھر روانہ ہو گئی اور یہاں اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش کے ساتھ ساتھ سچ اور جھوٹ کی جنگ بھی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح میں زندہ رہوں گی یا نہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کس نے میری خوشیوں کو زہر آلود کیا، اور وہ فقیر کون تھا جس نے مجھے وہ منحوس سیب دیا تھا۔ یہ راز ابھی پردے میں تھا اور اس پردے کے پیچھے چھپا چہرہ شاید اتنا خوفناک تھا کہ میں اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی۔ میرا بیٹا میری ساس کی گود میں تھا اور میں خالی ہاتھ موت کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ یہ کیسی ممتا تھی جس نے ایک ماں کو مار کر دوسری ماں بننے کا ڈھونگ رچایا تھا؟ یا شاید کہانی کچھ اور تھی اور جو ابھی میری سمجھ سے باہر تھی؟ عامر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ شک کی سوئیاں اب اپنوں کی طرف گھوم رہی ہیں، اور جب اپنے ڈس لے تو زہر کا کوئی تریاک نہیں ہوتا۔ اسپتال کے اس سرد اور بے رحم کمرے میں جہاں زندگی اور موت کی آنکھ مچولی جا رہی تھی، ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا جو صرف مشینوں کی بیپ اور میری اکھڑتی ہوئی سانسوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرے وجود میں زہر کی جلن اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مجھے اپنی رگوں میں خون کی بجائے پگھلا ہوا سیسا دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد وارڈ کا ماحول مزید بوجھل اور تناؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ عامر دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے کندھے کسی بھاری بوجھ سے جھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر گئے ہوں اور واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ جبکہ دوسری طرف سغرا بیگم یعنی میری ساس بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھی تھی اور ان کی گود میں میرا نومولود بیٹا تھا جسے وہ ایسے جھولا چلا رہی تھی جیسے ارد گرد کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے چہرے پر نہ تو میری حالت کا کوئی ملال تھا اور نہ ہی پولیس کے آنے کا کوئی خوف، بلکہ ایک عجیب سی فتح مندانہ مسکراہٹ تھی جو ان کے اونٹوں پہ کھیل رہی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا، وہی عورت جو کل تک میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی اور مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی، آج میری موت کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر اٹھنے والے سوالات مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا
اور رگوں میں دوڑتا ہوا وہ زہر اپنا کام دکھا رہا تھا، جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور میری بینائی بھی دھندلانے لگی تھی۔ اسی اثناء میں اسپتال کے کوریڈور میں بہاری بوٹوں کی آواز گونجی اور تفتیشی افسر حارث اپنی ٹیم کے ساتھ دوبارہ وارڈ کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور عزم تھا اور ان کے ہاتھ میں کچھ فائلیں اور ایک پلاسٹک بیگ تھا جس میں کچھ شیشیاں اور ڈبیاں بند تھیں۔ عامر نے سر اٹھا کر افسر کی طرف دیکھا تو افسر نے انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عامر بوجھل قدموں سے باہر گئے تو میرا دل چاہا کہ میں بھی سن سکوں کہ کیا بات ہو رہی ہے، مگر میں بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ تفتیشی افسر حارث نے عامر کو بتایا کہ ہم نے آپ کے گھر کی تلاشی لی ہے اور وہاں ورچی خانے سے کچھ نمونے اکٹھے کیے ہیں، خاص طور پر وہ ڈبہ جس میں پنجیری رکھی تھی اور وہ دودھ کا برتن جو ماہم بی بی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہمیں ان چیزوں میں سے لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران ایک عجیب سی زہریلی آمیزش ملی ہے جو عام طور پر کسی بھی کھانے کی چیز میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ نمونے فوری طور پر تجزیہ گاہ بھجوا دیے ہیں اور ابتدائی رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے کہ ان میں وہی زہر ہے جو آپ کی بیوی کے خون میں پایا گیا ہے، اور یہ زہر سنکھیا کی ایک قسم ہے جو بے رنگ اور بے ذائقہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو مارتا ہے۔ مگر مسٹر عامر، ایک اور چیز ہے جو ہمیں ملی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ عامر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو افسر نے ایک چھوٹی سی شیشی دکھائی جو خالی تھی اور اس پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ افسر نے کہا کہ یہ شیشی ہمیں آپ کی والدہ کے کمرے میں موجود گھر میز کی دراز کے سب سے خفیہ حصے سے ملی ہے جس میں عموماً زیورات رکھے جاتے ہیں۔ اس شیشی میں سفید رنگ کا سفوف لگا ہوا ہے جو بظاہر کوئی دوائی نہیں لگتی بلکہ خالص زہر ہے۔ عامر کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ میری ماں نے یہ سب کیا ہے؟ افسر نے کہا، ابھی ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر شک کی سوئی ان کی طرف جا رہی ہے کیونکہ گھر میں کھانا پینا ان کی نگرانی میں تھا اور یہ شیشی ان کے کمرے سے ملی ہے۔ عامر نے غصے سے کہا، یہ ناممکن ہے۔ میری ماں ماہم سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گی؟ انہیں تو پوتا چاہیے تھا اور وہ مل گیا۔ افسر نے گہری سانس لی اور کہا، کبھی کبھی انسان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ محبت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے شکار کو غافل کرتا ہے۔ ہم اس فقیر کی تلاش بھی شروع کر چکے ہیں جس کا حلیہ آپ کی بیوی نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا تھا۔ اگر وہ مل گیا تو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا۔ عامر واپس وارڈ میں آئے تو ان کی حالت غیر تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ عامر کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف ان کی جنم دینے والی ماں تھی اور دوسری طرف ان کی وہ شریک حیات جو موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ سغرا بیگم نے عامر کو پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹا، یہ پولیس والے کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں ہمیں؟ میں نے کہا نا کہ اب ہم گھر چلتے ہیں، یہاں اسپتال میں جراثیم ہے، میرا پوتا بیمار ہو جائے گا۔ عامر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ماں ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور آپ کو گھر جانے کی پڑی ہے۔ آپ کو ذرا بھی فکر نہیں کہ آپ کی بہو مر رہی ہے؟ سغرا بیگم نے منہ بنا کر کہا، ارے بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ طبیب اپنا کام کر رہے ہیں نا، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ اور ویسے بھی بچہ ماں کے بغیر بھی پل سکتا ہے۔ میں ہوں نا، میں اسے پال لوں گی جیسے تمہیں پالا تھا۔ سغرا بیگم کا یہ جملہ میرے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ بچہ ماں کے بغیر پل سکتا ہے، اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے ذہنی طور پر مجھے مار دیا تھا اور میری جگہ لینے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب یقین ہونے لگا تھا کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ طبیب بار بار آ رہے تھے اور میرا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو چیک کر رہے تھے۔ زہر نے میرے گردوں کو نکارہ بنا دیا تھا اور اب مصنوعی طریقے سے
خون کی صفائی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ مجھے مشین پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ عامر میرے سرہانے بیٹھ کر رونے لگے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے کہ ماہم مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، میں نے اندھا اعتماد کیا اور تمہیں اس حال تک پہنچایا۔ میں نے عامر کا ہاتھ پر اپنا کمزور ہاتھ رکھا اور بمشکل کہا، عامر، میرے بچے کا خیال رکھنا، اسے ان لوگوں سے دور رکھنا جنہوں نے مجھے مارا ہے۔ عامر نے میرا ہاتھ چوم لیا اور قسم کھائی کہ وہ سچ تک پہنچ کر رہیں گے۔ ادھر پولیس تھانے میں تفتیشی افسر حارث اور ان کی ٹیم نے شہر کے تمام مخبروں کو خبردار کر دیا تھا۔ اس فقیر کی تلاش جاری تھی جس نے سیب دیا تھا۔ عامر نے جو حلیہ بتایا تھا اس کے مطابق خاکے تیار کروا کر مختلف جگہوں پر تقسیم کر دیے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی کہ اچانک ایک مخبر نے اطلاع دی کہ شہر کے مضافات میں ایک کچی بستی میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو بحروب بدلنے میں ماہر ہے اور اکثر فلموں یا ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کرتا ہے، اور اس کا حلیہ اس خاکے سے ملتا جلتا ہے۔ پولیس نے فوراً چھاپا مارا اور اس شخص کو اٹھا لیا۔ وہ شخص شروع میں تو انکار کرتا رہا کہ وہ کوئی فقیر نہیں ہے، مگر جب پولیس نے روایتی طریقہ اپنایا اور سختی کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس کا نام شاکر تھا اور وہ معمولی اداکار تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اسے کچھ مہینے پہلے ایک عورت نے رابطہ کیا تھا اور اسے فقیر کا روپ دھار کر ایک خاص گھر جانے کا کہا تھا۔ پولیس نے پوچھا وہ عورت کون تھی تو شاکر نے کہا، میں نے اس کا نام نہیں جانتا، مگر اس نے مجھے منہ مانگے پیسے دیے تھے اور ایک سیب دیا تھا جس میں اس نے سرنج کے ذریعے کچھ بھرا تھا اور کہا تھا کہ یہ سیب جا کر اس گھر کی بہو کو دینا ہے اور کہنا ہے کہ یہ اولاد کے لیے ہے۔ پولیس نے شاکر کے سامنے سغرا بیگم کی تصویر رکھی تو شاکر نے فوراً پہچان لیا اور چیخ کر کہا، ہاں صاحب، یہی وہ عورت ہے، اسی نے مجھے 50,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ کام ہو گیا تو مزید انعام دوں گی۔ افسر حارث کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ معمہ حل ہو چکا تھا، قاتل کوئی اور نہیں، گھر کی بڑی بزرگ اور محافظ سمجھنے والی ساس تھی۔ افسر نے فوراً عامر کو فون کیا اور ہسپتال پہنچنے کا کہا۔ ادھر ہسپتال میں میری حالت آخری مراحل میں داخل ہو رہی تھی۔ میرا جسم نیلا پڑ رہا تھا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ سغرا بیگم ابھی بھی بچے کو لے کر بیٹھی تھی اور شاید دل ہی دل میں میری موت کی دعائیں مانگ رہی تھی تاکہ وہ بچے کو لے کر جا سکیں۔ افسر حارث ہسپتال پہنچے اور انہوں نے عامر کو وہ ویڈیو دکھائی جس میں شاکر اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا تھا۔ عامر ویڈیو دیکھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، کبھی غصہ، کبھی دکھ اور کبھی نفرت۔ ویڈیو ختم ہوئی تو عامر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے بالوں کو نوچنے لگے۔ وہ چیخے، میری ماں، میری اپنی ماں قاتل نکلی، اس نے میرے بچے کی ماں کو مار دیا۔ افسر نے عامر کو سنبھالا اور کہا، حوصلہ کریں، ابھی ہمیں ان کو گرفتار کرنا ہے اور مزید تفتیش کرنی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ عامر نے آنسو پونچھے اور کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی آنکھوں میں احترام نہیں بلکہ نفرت کی آگ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے جہاں سغرا بیگم بیٹھی تھی۔ سغرا بیگم نے عامر کو دیکھ کر کہا، بیٹا، کب تک یہاں بیٹھنا ہے؟ چلو اب تو رات ہو رہی ہے۔ عامر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، ماں آپ ٹھیک کہتی ہیں، رات بہت گہری ہو گئی ہے، اتنی گہری کہ رشتوں کا خون بھی نظر نہیں آ رہا۔ سغرا بیگم چونک گئی اور بولی، کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہو؟ عامر نے چیخ کر کہا کہ بس کر دیں ماں، بس کر دیں یہ ڈرامہ، میں سب جان گیا ہوں۔ وہ فقیر پکڑا گیا ہے جسے آپ نے پیسے دے کر زہر والا سیب بھجوایا تھا۔ سغرا بیگم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا، ان کے ہاتھ سے فیڈر گر گیا۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ فقیر جھوٹ بول رہا ہے، پولیس والوں نے اسے ڈرایا ہوگا۔ عامر نے اپنا موبائل نکالا اور شاکر کی ویڈیو چلا کر ان کے سامنے کر دی جس میں وہ صاف صاف سغرا بیگم کا
نام لے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ ویڈیو دیکھ کر سغرا بیگم کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اچانک ان کا رویہ بدل گیا۔ ان کے چہرے سے معصومیت کا نقاب اتر گیا اور وہی بھیانک روپ سامنے آ گیا جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا۔ وہ ہنسنے لگی، ایک ایسی ہنسی جو کسی پاگل کی ہنسی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں میں نے کیا ہے، یہ سب میں نے ہی اس فقیر کو بھیجا تھا اور میں نے ہی اسے روزانہ کھانے میں زہر دیا۔ عامر نے تڑپ کر پوچھا، مگر کیوں ماں، کیوں ماں؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو آپ کو اپنی ماں سمجھتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سغرا بیگم نے نفرت سے میری طرف دیکھا جو بستر پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ وہ بولی، کیونکہ مجھے صرف اپنا خون چاہیے تھا، مجھے اپنا پوتا چاہیے تھا۔ یہ عورت مجھے کبھی پسند نہیں تھی۔ تم نے میری مرضی کے خلاف اس سے شادی کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنی کزن شازیہ سے شادی کرو، مگر تم اس کم بخت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ 3 سال تک اس نے مجھے وارث نہیں دیا۔ میرا صبر ختم ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں تمہیں دوسری شادی کا کہا تو تم نہیں مانو گے، اسی لیے میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بچہ پیدا کرے اور پھر مر جائے، تاکہ میں اس بچے کو اپنی مرضی سے پالوں اور تمہاری شادی شازیہ سے کروا دوں۔ یہ میرے راستے کا کانٹا تھی۔ عامر یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں اتنی خود غرض اور ظالم ہو سکتی ہے اور اپنی انا اور پسند کی خاطر ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو تباہ کر دیں گی۔ عامر نے روتے ہوئے کہا، ماں، آپ نے صرف ماہم کو نہیں مارا، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی مار دیا۔ آج میری نظر میں آپ مر گئے ہیں۔ افسر حارث آگے بڑھے اور انہوں نے خاتون اہلکار کو اشارہ کیا۔ خاتون اہلکار نے سغرا بیگم کے ہاتھ سے بچہ لے لیا۔ سغرا بیگم نے مزاحمت کی اور جلائیں، میرا بچہ، مجھے دو، یہ میرا پوتا ہے۔ مگر اہلکار نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ سغرا بیگم چیخ رہی تھی کہ میں نے یہ سب اپنے خاندان کے لیے کیا ہے، میں نے وارث کے لیے کیا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ مگر اب ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے وارڈ سے باہر لے جایا گیا۔ اسپتال کا عملہ اور دیگر مریض یہ منظر دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ ایک عورت ممتا کے نام پر کلنک کیسے بن سکتی ہے۔ عامر میرے پاس آئے اور میرے قدموں میں گر گئے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ماہم، میں شرمندہ ہوں، میں گناہگار ہوں تمہارا۔ میں اپنی ماں کو نہیں پہچان سکا۔ میں نے اپنا کمزور ہاتھ ان کے سر پر رکھا۔ میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور مشینوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ طبیب بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے عامر کو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے لگا کہ میں ایک گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ یہ موت کا منظر تھا جس کی ٹھنڈک میرے پیروں سے اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن ڈوب رہی تھی۔ طبیب میرے سینے کو دبا رہے تھے اور مجھے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ میں شعور اور لاشعور کی درمیانی کیفیت میں تھی، جہاں مجھے عامر کی چیخیں اور اپنے بچے کے رونے کی آوازیں کسی دور دراز وادی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے بچے کے لیے مہلت دے دے، میں اسے اس ظالم دنیا میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میری یہ خاموش دعا شاید عرش تک پہنچ گئی۔ اچانک میرے سینے میں ایک شدید درد اٹھا اور ایک لمبی ہچکی کے ساتھ میری سانس بحال ہو گئی۔ مشین کی سیدھی لکیر جو موت کا اعلان کر رہی تھی دوبارہ اوپر نیچے ہونے لگی۔ طبیب نے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، شکر ہے، نبض واپس آ گئی ہے، ہم نے اسے وقتی طور پر بچا لیا ہے، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ زہر نے جسم کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ میں ہوش میں تو نہیں تھی مگر میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ میں ایک ایسی گہری نیند میں چلی گئی تھی جہاں میں سب کچھ محسوس کر سکتی تھی مگر جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے انتہائی نگہداشت کے
وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں میرے جسم کے ساتھ درجنوں نالیاں لگی ہوئی تھی۔ عامر شیشے کی دیوار کے اس پار کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے اور ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں زندہ تھی، میری سانسیں چل رہی تھیں، مگر یہ سانسیں ادھار کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اگلی صبح کا سورج دیکھ پاؤں گی یا نہیں، یا میں کبھی اپنے بچے کو گود میں اٹھا سکوں گی یا نہیں۔ میں موت کے دروازے پر دستک دے کر واپس آئی تھی، مگر دروازہ ابھی پوری طرح بند نہیں ہوا تھا۔ میری قسمت کا فیصلہ ابھی ادھورا تھا۔ میں ایک ایسے پل پر کھڑی تھی جس کے نیچے موت کی گہری ندی تھی، اور میں کمزور رسی کے سہارے لٹکی ہوئی تھی۔ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں اور اپنے بیٹے کو دیکھ پاؤں، یا شاید یہ میری آخری رات ہو اور صبح ہوتے ہی میرا چراغ گل ہو جائے۔ یہ کشمکش، یہ انتظار اور یہ اذیت کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ سغرا بیگم تو اپنے کیے کی سزا بھگتنے جیل جا چکی تھی، مگر مجھے اور عامر کو جو سزا ملی تھی وہ شاید کبھی ختم نہ ہو سکے۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ بستر پر پڑی تھی، اور میرا مقدر اللہ کے ہاتھ میں تھا کہ وہ مجھے زندگی دیتا ہے یا موت، مگر فی الحال میں زندہ تھی، اور یہی میرے اور میرے بچے کے لیے امید کی آخری کرن تھی جس کے سہارے ہم دونوں جی رہے تھے۔ میری یہ ادھوری کہانی اور میری یہ سسکتی ہوئی زندگی آپ سب کے لیے ایک کھلا سبق ہے، خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے جو شادی کے بعد ساس کو اپنی سگی ماں کا درجہ دے کر اندھا اعتماد کر لیتی ہیں۔ یاد رکھو، عزت اور احترام سب کا کرو، مگر آنکھیں کھلی رکھو۔ یہ دنیا مطلب پرستوں سے بھری پڑی ہے، جہاں لوگ اپنی انا اور لالچ کی خاطر رشتوں کو کچلنے میں دیر نہیں کرتے۔ کبھی کسی کے ظاہری روپ، اس کی میٹھی باتوں اور بظاہر نیکی کے ڈھونگ سے دھوکہ مت کھاؤ، جہاں فرشتوں کے روپ میں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں۔ اور شوہروں کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ توازن قائم رکھیں، اپنی ماں کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ بیوی کے وجود اور اس کی تکلیف کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت مکافات عمل کی لاٹھی چلاتی ہے، اور تب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت خود کرو، اور تہمات یا فقیروں کے چکر میں پڑنے کے بجائے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو، ورنہ انجام وہی ہوگا جو میرا ہوا کہ آج زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہی ہوں، اور میرا بچہ ماں کی گود کو ترس رہا ہے۔